بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 516 کا لیسن نمبر 4 کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹل اور نان ایکسپیریمنٹل میتھڈس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ دیکھا جائے تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹیل میں جا کے صحیح کر کے ہم ایکسپیریمنٹل میتھڈس کو پڑھیں گے اور پھر ہم ڈیٹیل میں جا کے نان ایکسپیریمنٹل میتھڈس کو پڑھیں گے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا۔ ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایکسپیریمنٹل میتھڈ کیا ہوتا ہے۔ ایک اسپیسیفک قسم کا ریسرچ میتھڈ جس میں آپ لوگ گروپس کے سکورز کو کمپیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کے جو گروپس آپ بنا لیتے ہیں ان کے جو سکورز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ کمپیئر کرتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ ایکسپیریمنٹل میتھڈ بولتے ہیں یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ اسٹریٹجی بولتے ہیں۔ یہ زیادہ تر آپ 2 ویریبلس کے درمیان جو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ پایا جاتا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ویریبل کو چینج کرنے سے دوسرا ویریبل جو چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ میں آپ باقی جتنے بھی ویریبلس ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کے علاوہ جتنے بھی ویریبلس ہوتے ہیں ان سب کو آپ کنٹرول رکھتے ہیں۔ اب کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو ہی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میتھڈ کو ہم لوگ بولتے ہیں کاسل انفیرنسز۔ کاسل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وجوہات اس طرح جو ہے وہ معنی ہوتا ہے، اور انفرنسز کا مطلب ہوتا ہے نتائج اخذ کرنا۔ تو آپ اس میں یہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ڈھونڈتے ہیں۔ تو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ڈھونڈنے کے لیے 3 کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے جس کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کوویریشن ایگزسٹ کرنی چاہیے، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے، تبھی آپ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دوسرا ٹائم آرڈر ریلیشن شپ کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ جب ریسرچرز انڈیپینڈنٹ ویریبل کو چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کے بیہیویئر میں کوئی نہ کوئی ڈفرینس، کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو کاز ہوتی ہے وہ ہمیشہ پہلے ہونی چاہیے اور افیکٹ ہمیشہ بعد میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایلیمینیشن آف کو فاؤنڈنگ ویریبلس، یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنے بھی دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں کسی بھی ڈیپینڈنٹ ویریبل کو افیکٹ کرنے کی، وہ ساری آپ لوگوں نے کنٹرول کرنی ہوتی ہیں، وہ ساری آپ لوگوں نے ختم کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جب آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں، ان کو آپ عمل درآمد اس پہ آپ کرتے ہیں تو آپ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو صحیح ایکوریٹ انداز میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ تو دیکھا کہ آپ اس میں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ میتھڈز کون سے استعمال کرتے ہیں؟ تو 2 طرح کے میتھڈز آپ لوگ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا میتھڈ ہوتا ہے مینیپولیشن کا، یعنی کہ ریسرچر ایک ویریبل کو چینج کرتا ہے، اس کی ویلیو کو چینج کرتا ہے اور اس کی چینج کرنے کی وجہ سے جو دوسرا ویریبل ہوتا ہے اس کو آبزرو کرتا ہے، یہ چیز جاننے کے لیے کہ ایک ویریبل کے چینج کرنے کی وجہ سے، مینیپولیشن کی وجہ سے دوسرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی۔ دوسرا جو میتھڈ ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے کنٹرول کا، یعنی کہ ریسرچ سچویشن میں آپ نے کنٹرول بھی رکھنا ہوتا ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی دوسرا ویریبل اس ریلیشن شپ کو انفلوئنس نہ کر سکے۔ اس میں ایک ایکسپیریمنٹ بتایا گیا ہے پین کلنگ افیکٹس آف ہینڈلنگ منی کا۔ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، کالج اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ لیا گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے ایک اسٹڈی کے اندر۔ جو ریسرچر تھے ان کو کچھ ٹریٹمنٹ کنڈیشنز دی گئی تھیں۔ آدھے اسٹوڈنٹس کو پیسے دیے گئے تھے کاؤنٹ کرنے کے لیے اور آدھے اسٹوڈنٹس کو بلینک ٹکڑے دیے گئے تھے کاغذ کے کاؤنٹ کرنے کے لیے۔ دونوں نے کاؤنٹ کیے۔ جب انہوں نے کاؤنٹ کر لیے تو پارٹیسپینٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ باؤل کے اندر انہوں نے ہاتھ ڈپ کرنے ہیں۔ اس باؤل کے اندر بہت زیادہ گرم پانی تھا، 122 ڈگری فارنہائٹ کا ٹیمپریچر تھا اس پانی کا، اور پھر انہوں نے یہ بتانا تھا کہ انہوں نے کتنا انکمفرٹیبل فیل کیا ہے۔ اب وہ پارٹیسپینٹ جنہوں نے پیسوں کو گنا ہوا تھا انہوں نے کم پین فیل کیا تھا، لیکن جنہوں نے پیپر کو گنا ہوا تھا انہوں نے زیادہ پین فیل کیا تھا۔ تو اس طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کو دیکھا گیا کہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، جو پین ہے وہ کیا ہے، ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور جو چیز تھی جو انہوں نے گننی تھی جیسے کہ پیسے اور اس کے علاوہ جو پیپرز وغیرہ تھے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل تھے۔ اچھا، جب بھی آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ 2 طرح کی ویریبلز ہوتی ہیں جن کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہیں پارٹیسپینٹ ویریبلز اور دوسرے ہوتے ہیں انوائرمنٹل ویریبلز۔ پارٹیسپینٹ ویریبلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ والے ویریبلز یا وہ والے فیکٹرز جو کہ کسی انسان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایج،
جینڈر، ذہانت وغیرہ، اور یہ ہر انسانوں کے آپس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کبھی بھی سیم نہیں ہوتے. جب بھی آپ لوگ گروپس بنا رہے ہوتے ہیں نا اسٹڈی کے لیے، تو آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹ ویریبلس ہیں وہ دونوں گروپس کے ڈفرینٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک گروپ میں زیادہ ذہین لوگ ہیں اور دوسرے میں کم ذہین لوگ ہیں. اس کے علاوہ دوسرے جو ویریبلس آپ لوگوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انوائرمنٹل ویریبلس. یعنی کہ آپ نے انوائرمنٹ کے کریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں، جیسے کہ لائٹنگ وغیرہ، آپ کے انوائرمنٹ میں دن کا کون سا ٹائم چل رہا ہے، موسم کی کیا صورتحال ہے، ان ساری چیزوں کو بھی آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ریسرچر نے اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جو دو گروپس آپ لے رہے ہیں اسٹڈی کے لیے، ان دونوں گروپس کا انوائرمنٹ بالکل سیم ہونا چاہیے. اچھا، اب ہم نے ایک اور چیز یہ دیکھی تھی کہ آپ نے ویریبلس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے جو دوسرے ویریبلس ہوتے ہیں، تبھی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. تو ویریبلس کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 ٹیکنیکس ہوتی ہیں. سب سے پہلی ٹیکنیک ہوتی ہے رینڈم اسائنمنٹ، یعنی کہ اس میں ہر پارٹیسپینٹ کے پاس ایکول چانس ہوتا ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ کنڈیشنز اسائن کی جائیں گی. ٹھیک ہے، رینڈملی انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پارٹیسپینٹ کو ان کی کریکٹرسٹکس کے حساب سے 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گروپ زیادہ اسمارٹ ہو، زیادہ فاسٹ ہو، اور دوسرا گروپ جو ہے نا وہ ذرا لیزی ہو. ٹھیک ہے، یہ ہوتے رینڈم اسائنمنٹ، یعنی کہ آپ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ کتنے ذہین ہیں. جو بہت زیادہ ذہین ہے اس کو آپ لوگ 2 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں گے، جو کم ذہین ہے ان کو آپ لوگ دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. آپ لوگ ان کے پھر گروپس بنا لیں گے. اس کو آپ لوگ انوائرمنٹل ویریبلس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. دوسری جو ٹیکنیک ہوتی ہے ویریبلس کو کنٹرول کرنے کی، وہ ہوتی ہے میچنگ. میچنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی میچنگ بھی اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ گروپس اور انوائرمنٹ بالکل ایکول ہوں. میچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر گروپ کے پاس فار ایگزامپل ایگزیکٹلی 60% فیمیلز ہوں اور 40% میلز ہی ہوں. تناسب یعنی کہ پروپورشن سیم ہونی چاہیے دونوں گروپس کی. تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویریبلس کو کانسٹنٹ رکھیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ اگر ایج کی بنیاد پہ اگر آپ لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ 10 سال کے بچوں کو ہی ایز اے پارٹیسپینٹ لے رہے ہیں، تو ایج کو آپ نے کانسٹنٹ رکھنا ہے. ایک گروپ کی جو ایج ہے، جو عمر ہے، وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے دوسرے سے. اچھا، ایکسپیریمنٹ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ میں جو ریسرچز وغیرہ کے لیے مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں. 2 طرح کے ویسے بیسیکلی ڈیزائن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیزائن بٹوین سبجیکٹس اور دوسرا ہوتا ہے ود ان سبجیکٹس. جو بٹوین سبجیکٹس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ انڈیپینڈنٹ میجرز ڈیزائن بھی بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں پارٹیسپینٹس کو، ان کو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کنڈیشنز دی جاتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم نے اوپر ایک ایگزامپل پڑھی ہے کہ ایک گروپ کو پیسے گننے کے لیے کہا گیا تھا اور ایک گروپ کو پیپر یعنی کہ کاغذ گننے کے لیے کہا گیا تھا. تو 2 یا 2 سے زیادہ جتنے بھی آپ نے گروپس بنائے تھے، ہر گروپ کو آپ ڈفرینٹ کنڈیشنز دیتے ہیں اور ہر پارٹیسپینٹ کے آپ لوگ الگ الگ اس میں اسکورنگ کرتے ہیں. جو بٹوین سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں کچھ مین کمپوننٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے مینیپولیشن کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے. دوسرے آپ لوگوں نے کنڈیشنز کو کانسٹنٹ رکھنا ہوتا ہے. تیسری چیز آپ لوگوں نے بیلنسنگ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور چوتھی چیز آپ لوگوں نے بلاک رینڈمائزیشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے. مینیپولیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو چیک کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ویریبل چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا. کنڈیشنز کو آپ لوگ کانسٹنٹ رکھتے ہیں تاکہ جتنے بھی کو فاؤنڈنگ ویریبلس وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دوسرے ویریبلس ہوتے ہیں، وہ آپ کے ریزلٹ کو افیکٹ نہ کر سکیں. بیلنسنگ یعنی کہ آپ سملر گروپس لیتے ہیں جو آپس میں کمپیریبل ہوتے ہیں، بیلنس میں رکھتے ہیں آپ. جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں آپ لوگوں نے گروپس کو کیسے بیلنس کرنا ہوتا ہے، وہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد بلاک رینڈمائزیشن، یعنی کہ آپ رینڈملی جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بلاکس کی فارم میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تاکہ جتنے بھی کوئی سلیکشن بائیس نہ ہو اور ہر بندے کا ایکول چانس ہو کہ اس کو کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ اسائن کیا جائے گا یا وہ کسی نہ کسی گروپ میں ڈالا جائے گا. یہ تو ہم لوگوں نے بٹوین سبجیکٹس کے بارے میں پڑھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کنڈیشنز آپ دیتے ہیں ہر گروپ کو. اس کے بعد ایک ہوتی ہے ود ان سبجیکٹس، اس کو ہم لوگ ریپیٹڈ میجرز ڈیزائن بھی بولتے ہیں. اس میں ہر پارٹیسپینٹ کو سارے ہی ٹریٹمنٹ کنڈیشنز دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے اوپر جو پڑھا نا بٹوین سبجیکٹس، فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے 5 طرح کے ایکسپیریمنٹس کروانے ہیں تو آپ 5 گروپس لیں گے اور آپ 5 کو ایک ایک کر کے ایکسپیریمنٹ ان کے اوپر آپ کریں گے. لیکن جو ود ان سبجیکٹس ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ریپیٹڈ میجرز ڈیزائن بھی بولتے ہیں، اس میں اگر آپ لوگوں نے 5 ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں تو آپ 5 کے 5 ایکسپیریمنٹس باری باری 5 کے 5 گروپس پہ کریں گے. ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس نہیں کریں گے، سیم سارے ایکسپیریمنٹ سب پہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے.
جب آپ کے پاس پارٹیسپینٹس کم ہوں یا آپ نے کو فاؤنڈنگس کو کنٹرول کرنا ہو، کیونکہ اس میں کو فاؤنڈنگس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. ایکسپیریمنٹ کی سینسٹیوٹی کو انکریز کرنے کے لیے بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. اس میں آپ کا ٹائم بھی کم لگتا ہے اور زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے یہ ارینج کرنا، اور اس میں آپ لوگوں کو سیپریٹ کنٹرول گروپ بھی نہیں بنانا پڑتا. یہ ہم لوگوں نے جتنے بھی ایکسپیریمنٹس وغیرہ پڑھے ہیں، اس میں ایکسپیریمنٹس کی انٹرنل ویلیڈیٹی کم ہو سکتی ہے. اس میں پریکٹس افیکٹ ایک تو آ سکتا ہے، یعنی کہ آپ جن پارٹیسپینٹس پہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں ان کو پریکٹس ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ آپ کو اچھے ریزلٹس وغیرہ دیں گے. اور لیکن ان افیکٹس کو آپ لوگ کاؤنٹر بیلنسنگ سے بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں. کاؤنٹر بیلنسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے پہلے جو گروپ اے میں ڈالے تھے اور دوسرے آپ لوگوں نے گروپ بی میں ڈالے تھے، آپ پارٹیسپینٹس کو تھوڑا بہت اندر سے چینج کر دیں، آرڈر کو آپ لوگ چینج کر دیں. اور پریکٹس افیکٹس کو آپ لوگ بلاک رینڈمائزیشن سے بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اب تک ہم لوگوں نے جو پڑھا، یہ ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹل میتھڈس کے بارے میں پڑھا تھا. اب ہم لوگ اپنے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے نان ایکسپیریمنٹل میتھڈس. نان ایکسپیریمنٹل میتھڈس وہ ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ ایکسپیریمنٹس کا خیال یا استعمال آپ لوگ نہیں کرتے. اس میں 3 طرح کے آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. کوسی ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، کیس اسٹڈی کرتے ہیں، اور آبزرویشنل ڈیزائنس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کوسی ایکسپیریمنٹس کی. یہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ انڈیپینڈنٹ ویریبل یا ویریبلس کو مینیپولیٹ تو کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ لوگ پارٹیسپینٹس کو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کنڈیشنز اسائن نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ تب استعمال کرتے ہیں جب رینڈمائزیشن پاسبل نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ رینڈملی لوگوں کو سلیکٹ نہیں کر سکتے. اس میں جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اس کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ سکورز کے ڈفرینٹ گروپس کریٹ کر لیں، اور اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کوسی انڈیپینڈنٹ ویریبل. اس میں 2 طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں کوسی ایکسپیریمنٹس کی. ایک ہوتی ہے نان ایکویلنٹ گروپس اور دوسرا ہوتا ہے پری پوسٹ اسٹڈی. نان ایکویلنٹ گروپس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے سے جو قدرتی طور پہ گروپس پائے جاتے ہیں آپ لوگ انہی کو کمپیئر کرتے ہیں. جیسے قدرت میں میل اور فیمیل پائے جاتے ہیں، انہی کو آپ لوگ آپس میں کمپیئر کر لیتے ہیں. اب آپ لوگ خود دیکھیں، ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کوسی ایکسپیریمنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جس میں رینڈمائزیشن پاسبل ہی نہیں ہوتی. اب آپ اپنی مرضی سے تو نہیں نا کسی کو فیمیل گروپ میں اور کسی کو میل گروپ میں ڈال سکتے. میل تو فیمیل ہے تو وہ فیمیل میں ہے آلریڈی، آپ لوگ اس کو خود کسی دوسرے میل یا فیمیل گروپ میں نہیں ڈال سکتے ہیں مرضی سے. قدرت نے اس کو آلریڈی ڈالا ہوا ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم پارٹیسپینٹس کو اسائن نہیں کرتے گروپس میں، اسی لیے ہم لوگ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتے کہ ہمارے گروپس ایکویلنٹ گروپس ہوں گے. اب پاکستان میں میلز کی تعداد کتنی ہے، فیمیلز کی تعداد کتنی ہے، وہ 2 گروپس تو ہیں لیکن یہ آپس میں ایکول تو نہیں ہے. نہ ہی آپ لوگ ان کو ایکویلنٹ گروپس بنا سکتے ہیں، نہ ہی آپ لوگ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ میل اور فیمیل کا گروپ ایکول ہو. اسی طرح سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں 8 سال کے وہ بچے جن کو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں اور جن کو ایٹنگ ڈس آرڈرز نہیں ہیں، اور جو 10 سال کے بچے جن کو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں اور جن کو ایٹنگ ڈس آرڈرز نہیں ہیں. اسی طرح سے آپ لوگ ان بچوں کو کمپیئر کر رہے ہیں جن کا تعلق سنگل ہوم پیرنٹ سے ہے اور جن کا تعلق 2 پیرنٹ ہوم سے ہے. اب کبھی بھی یہ والے جو بچے، اب 8 سال کے جو بچے جن کو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، جو 10 سال کے بچے جو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، یہ کبھی بھی آپس میں، یہ 2 گروپس آپس میں ایکول نہیں ہو سکتے. آپ نہیں سمجھ سکتے، ہو سکتا ہے کہ 8 سال کے بچوں کو زیادہ ایٹنگ ڈس آرڈرز ہوں، 10 سال کے بچوں کو کم ایٹنگ ڈس آرڈرز ہوں. اسی طرح سے سنگل ہوم پیرنٹ والے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں، 2 پیرنٹ ہوم والے بچے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ 2 گروپس بھی آپس میں بالکل ایکول نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رینڈمائزیشن یا ایکول فارمز میں لوگوں کو ڈیوائڈ کرنا بالکل امپاسبل ہوتا ہے. رینڈم اسائنمنٹ بالکل امپاسبل ہوتی ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ایکویلنٹ گروپس کریٹ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ یہ ہم لوگ اس کو ٹرو ایکسپیریمنٹ نہیں کہتے، ہم لوگ کوسی میتھڈ کو یا نان ایکویلنٹ گروپس کو ہم نان ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے جو ایک میتھڈ ہوتا ہے دیٹ از اے پری پوسٹ اسٹڈی. پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے، پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، اور اسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل ریسرچ آپ کی. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ 2 گروپس کے جو سکورز ہوتے ہیں کسی بھی سیم ویریبل پہ، وہ آپ 2 دفعہ میئر کرتے ہیں. ایک دفعہ ٹریٹمنٹ یا ریسرچ اپلائی کرنے سے پہلے اور ایک دفعہ ریسرچ اپلائی کرنے کے بعد. اس میں جو ریسرچر ہوتا ہے اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ٹائم پیسج کے اوپر. اس میں جو بیفور سکورز ہوتے ہیں وہ پہلے میئر ہونے چاہیے اور آفٹر سکورز بعد میں میئر ہونے چاہیے. جو ڈفرینس آتا ہے پہلے کے سکورز میں اور بعد کے سکورز میں، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ریسرچ کی وجہ سے یا آپ کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ڈفرینس آیا ہو. یہ بھی پاسبل ہے کہ جو سکورز ہیں وہ ویسے ہی سمپلی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینج ہوئے ہوں. خیر، یہ ہمارے ہوتے ہیں
क्वासी मेथड्स। दूसरा जो मेथड होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल में, वो होता है सिंगल केस स्टडी। इसमें क्या होता है कि सिंगल आप कोई केस या कोई इंडिविजुअल लेते हैं, उसको आप लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसको आप लोग एनालिसिस करते हैं। इसमें आप लोग इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, आप लोग ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा भी आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, और जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट नहीं होते, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट्स की कैटेगरी में क्यों नहीं डालते सिंगल केस स्टडी को? क्योंकि इनके अंदर कंट्रोल नहीं होता। अब कुदरती तौर पे एक सिंगल केस है कि इंसान है, उसकी जो फैक्टर्स को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सिंगल केस स्टडी का एक तो फायदा ये होता है कि आप लोग नए आइडियाज बना सकते हैं, नए हाइपोथेसिस आप लोग बना सकते हैं। जो वो वाले पर्सनैलिटीज जो कि बहुत कम पाई जाती हैं, वो वाले इंडिविजुअल, वो वाले फिनोमेना जो कि बहुत कम पाए जाते हैं, आप लोग उनको स्टडी कर सकते हैं। नई इंटरवेंशंस का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए। जो पहले की जो थ्योरीज होती हैं उनको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं और नई थ्योरीज आप लोग फार्मुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि आप इसकी मदद से कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बना सकते, वो तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड में बनाते हैं। आप जो कुछ फाइंडिंग जो आपकी होती हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं, क्योंकि आप एक बंदे को ले रहे हैं, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, आप उसकी बातों को, उसको इंटरव्यू को कैसे असेस करते हैं, कैसे जांचते हैं, कैसे उससे आप लोग रिजल्ट्स अखज़ करते हैं, ये डिपेंड करते हैं आप लोगों के अपने माइंडसेट के ऊपर, आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर। तो ये सब्जेक्टिव नहीं होते आपके रिजल्ट्स, इसीलिए आप लोग उनको जनरलाइज भी नहीं कर सकते। ये नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के जो एडवांटेजेस हैं ये सेम वही हैं जो मैं आप लोगों को ऊपर पढ़ा चुकी हूँ कि नए आइडियाज और हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, रेयर फिनोमेना को आप स्टडी कर सकते हैं, नई थेराप्यूटिक या नई थेरापीज वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो पहले की थ्योरीज होती है उसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं और नई थ्योरीज बना सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस कौन से होते हैं कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बना सकते, सब्जेक्टिव होते हैं, रिजल्ट्स को आप लोग जनरलाइज नहीं कर सकते, और सिलेक्शन में भी बायसेस होती हैं। तीसरा जो मेथड होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, वो होता है ऑब्जर्वेशनल डिजाइंस। इसमें क्या होता है कि आप डेटा को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का मतलब यही होता है कि आप किसी फिनोमेना या किसी बिहेवियर को डायरेक्टली देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब दो तरह से आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक होते हैं ऑब्जर्वेशंस विदाउट इंटरवेंशन, यानी कि आप जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, उसमें आप मुदाखलत नहीं करते, और दूसरा तरीका होता है ऑब्जर्वेशंस विद इंटरवेंशन, यानी कि इसमें आप ऑब्जर्व तो करते हैं चीज़ों को, लेकिन साथ में आप लोग इंटरवेंशन यानी कि मुदाखलत वगैरह भी कर रहे होते हैं। अब जो दूसरी तरफ जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो होती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इसमें आप क्या करते हैं कि कोई भी इंसान, उसके आप माजी के बिहेवियर को देखेंगे, आप मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट्स को आप लोग देखेंगे, उसकी फेसबुक एंट्रीज को आप देखेंगे, उसकी निकाहनामा यानी कि मैरिज लाइसेंस को आप लोग देखेंगे, आप उसकी कॉलेज की डिग्रीज को देखेंगे, आप उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स, उसकी टेक्स्ट बुक्स, जो उस इंडिविजुअल ने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की हैं उनको आप लोग देखेंगे। तो ये सारे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाती हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। इसमें एक होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें भी आप इंटरवेंशन यानी कि मुदाखलत नहीं करते। इसमें रिसर्चर फिजिकली उस जगह पे प्रेजेंट तो होता है और उसको देख भी रहा होता है, लेकिन दूर से देख रहा होता है। जो आपका जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ बातचीत नहीं करते आप, ठीक है, बस दूर से आप देख रहे होते हैं, आप लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप करीब से इंसान को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है, डीमेरिट्स यानी कि इसका नुकसान ये होता है कि इससे पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर पर मनफी असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता चल जाता है कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उनको कोई देख रहा है, तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। दूसरी जो टाइप होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस की, वो होती है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस या कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस। इसमें भी आप किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करते। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर्स खुद पार्टिसिपेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट प्लानिंग के तहत बिहेवियर्स को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। पहले स्ट्रक्चर्ड होती है हर चीज़। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि प्लान शुदा होती है हर चीज़, प्लानिंग के मुताबिक आप डेटा को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। इसमें रिसर्चर खुद डिसाइड करता है कि कब, कहाँ और कैसे कोई भी ऑब्जर्वेशन वो करेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये रिलायबल होती है, आप जो रिजल्ट हासिल करना चाह रहे होते हैं वही आपको मिलते हैं। ईजी टू रेप्लिकेट, यानी कि आपको इसको रिपीट करना दोबारा आसान होता है। इस मेथड को टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा नहीं होता और आप मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि इसके अंदर वैलिडिटी नहीं होती, यानी कि अगर पार्टिसिपेंट को पता चल गया कि आप उसको देख रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो उस तरह से बिहेव नहीं करेगा जिस तरह से उसको करना चाहिए। और जो रिसर्चर की जो बायसेस होती हैं वो भी रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तीसरा जो मेथड होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का,
وہ ہوتا ہے فیلڈ ایکسپیریمنٹ، جس کو ہم لوگ سوشل ایکسپیریمنٹس بھی بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیچرلی جو پارٹیسپینٹ جہاں رہ رہا ہوتا ہے یا جہاں پہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ جا کے اس کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اور آپ خود حالات کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اس سیٹنگ کے اندر، قدرتی سیٹنگ کے اندر اس افیکٹ کو پروڈیوس کر سکے جو کہ آپ چاہ رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریئل لائف کے بیہیویئرس کی ڈاکومنٹری بنا سکتے ہیں. ریزلٹس بھی جنرلائزیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ عام عوام کے لیے آپ ریزلٹس کو عام کر سکتے ہیں. آپ کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ منڈین ریئلزم ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ ان کو ریئل لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر انٹرنل ویلیڈیٹی نہیں پائی جاتی، اس میں کوئی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے مختلف قسم کے فیکٹرز کو، اور آپ کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھی بائیسڈ ہو سکتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس لیکچر میں سے کرنا کیا ہے اپنے پیپر پوائنٹ آف ویو سے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر کے شروع میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ کون سا ہوتا ہے یہ پتا ہونا چاہیے. ایکسپیریمنٹل میتھڈس کی کنڈیشنز شارٹ کوسچن کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی آپ ہیڈنگز جسٹ یاد کر لیں تو بس، باقی آپ نے لیکچر کیونکہ سنا ہو تو آپ اپنی ورڈنگ میں لکھ لیں گے. دو میتھڈس کون کون سے ہوتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے، تو مینیپولیشن اور کنٹرول. اس کی بھی آپ نے ہیڈنگز جسٹ یاد کرنی ہے، باقی آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھ لینا ہے. اس کے بعد آگے چلیں. ویریبلس کی دو کیٹیگریز کون سی ہوتی ہیں، پارٹیسپینٹ ویریبلس اور انوائرمنٹل ویریبلس. اس کی بھی ہیڈنگ یاد کرنی، باقی آپ خود لکھ لیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے لیکچر سنا ہوا ہے. اس کے بعد تین بیسک جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ویریبلس کو کنٹرول کرنے کی، اس کی بھی آپ جسٹ ہیڈنگ یاد کریں کہ پہلی ٹیکنیک ہوتی ہے رینڈم اسائنمنٹ، دوسری ہوتی ہے میچنگ، تیسری ہوتی ہے کانسٹنٹ رکھنے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کی ٹائپس، دو ٹائپس ہوتی ہیں. بٹوین سبجیکٹس جس کو ہم لوگ انڈیپینڈنٹ میئرز ڈیزائن بھی بولتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے ود ان سبجیکٹس یعنی کہ ریپیٹڈ میئرز ڈیزائن ہم جس کو بولتے ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں کو ہیڈنگز اگر یاد ہوں، باقی آپ سارے کے سارا خود لکھ لیں گے. آگے آتے ہیں نان ایکسپیریمنٹل میتھڈس پہ. نان ایکسپیریمنٹلس میں مینلی آپ نے یہ ہیڈنگز یاد رکھنی ہے: کوسی ایکسپیریمنٹس، کیس اسٹڈی اور آبزرویشنل ڈیزائنس. کوسی ایکسپیریمنٹس میں دو طرح کے آتے ہیں اس کی ٹائپس. ایک ہوتی ہے نان ایکویولنٹ گروپس، دوسری ہوتی ہے پری پوسٹ اسٹڈی. بہت ہی زیادہ ایزی ہے، یہ بھی جسٹ آپ لوگوں نے ہیڈنگز یاد کرنی ہے. دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی وہ ہوتا ہے سنگل کیس اسٹڈی. یہ بھی میں آپ کو سارا الیبوریٹ کر چکی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھ لینا ہے. ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز آپ کو پتا ہونے چاہیے نان ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے. اور آبزرویشنل ڈیزائنس یہ آپ کے لانگ کوسچن کے حساب سے کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈائریکٹ آبزرویشنز، انڈائریکٹ آبزرویشنز اور ڈائریکٹ آبزرویشنز کی ٹائپس یہ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے لانگ کوسچن میں یہ آتی ہیں، تو آپ لوگوں نے ان کو بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے. باقی میں آپ کو بتاؤں پورے لیکچر میں آپ لیکچر کیوں سنتے ہیں. آج جب لیکچر سنتے ہیں نا تو آپ کو پورا ہینڈ آؤٹ کا رٹا مارنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. آپ نے صرف ہیڈنگز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں، بس مین چیز یہی ہوتی ہے. بے شک آپ لوگ یہ نوٹس بنا لیا کریں جب آپ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں نا، آپ ساتھ ساتھ ہیڈنگز کو نوٹ. یہ مین ہیڈنگ ہے، اس مین ہیڈنگ کی آگے یہ والی سب ہیڈنگ ہے، آگے یہ والی سب. آپ فلو چارٹس بنا لیا کریں، آپ ہیڈنگز بنا لیا کریں. جو مین ٹاپک ہوتا ہے وہ درمیان میں لکھ کے سرکل لگا لیا کریں. سرکل کی سائڈز پہ آپ ساری وہ اسپائکس نکال کے اس پہ یہ یوں ڈائیگرامس بنا کے نا، تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی یہ نوٹس بنا سکتے ہیں. جسٹ ہیڈنگز بس. باقی آپ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، کنسیپٹ لیں لیکچر سے، اور اس طرح سے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا کہ آپ ڈائیگرامس بنا لیا کریں، فلو چارٹس بنا لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پیپرز ہوتے ہیں ان ڈائیگرامس اور فلو چارٹس کو جب آپ ایک نظر دیکھتے ہیں، لیکچر آپ سن لیتے ہیں ایک دفعہ پوری، ایک دفعہ آپ لیکچر سن رہے ہیں نا، ایک دفعہ یہ لیکچر سنیں اور ساتھ ساتھ آپ نوٹس بنائیں. جب آپ کے ایگزامس ہوں گے تو جلدی جلدی یہ جو سارے لیکچرز ہیں جسٹ یہی واچ کرنے ہیں آپ نے، اور آپ نے جو ڈائیگرامس وغیرہ جو بنائے ہوں گے فلو چارٹس وغیرہ آپ نے ان کو گو تھرو کر لینا ہے. اتنا زیادہ یہ افیکٹو میتھڈ ہوتا ہے اسٹڈی کا. ورچوئل یونیورسٹی کیا کوئی بھی یونیورسٹی ہوتی ہے، یونیورسٹی لیول پہ آ کے آپ لوگوں نے چیزوں کو رٹا نہیں لگانا ہوتا. آپ نے اسی میتھڈ کے تھرو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کا شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.